بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. درجہ ثالثہ میں جو وفاق مدارس العربیہ 8واں درجہ 8 سالہ جو کورس ہوتا ہے، علماء کرام بنتے ہیں جو طالب علم پڑھتے ہیں، تو اس میں تیسرے سال کے اندر تفسیر القرآن کے حوالے سے سورۃ العنکبوت سے لے کر سورہ مرسلات 29واں سپارہ مکمل یہاں تک پڑھایا جاتا ہے طلباء کرام کو ترجمہ و تفسیر. تو زیادہ تر اس میں مختصر تفسیر بیان ہوتی ہے، آسان ترجمہ شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے، مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو کچھ تھوڑا سا اس میں شروع کی کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جاتی ہیں بطور طالب علم تکرار کے. سورۃ العنکبوت اس سورت کا نام ہے، 20ویں سپارہ میں شروع ہوتی ہے، 21ویں میں ختم ہوتی ہے، اور مکڑی کو کہتے ہیں جی عنکبوت. 20ویں سپارہ کے آخر میں آتا ہے ان الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. تو عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کا، مکڑی کے گھر کا ذکر ہے، اس کے بنانے کا ذکر ہے. تو اس حوالے سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے. اور مثال کے طور پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی جو وہ جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، تو سب سے کمزور گھر اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اسی صورت سے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. جیسے فرماتے ہیں تسمیت الکلی بسم الجزئی، یعنی کل صورت کا نام کسی ایک صورت میں سے کوئی جز نکال کے اس کے جز کے نام پر رکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تسمیت الکلی بسم الجزئی. یعنی ایک جز عنکبوت کا ذکر تھا، مکڑی کا ذکر تھا، اس لیے ساری صورت کا ہی نام عنکبوت رکھ دیا گیا. مختلف صورتوں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، کسی صورت میں شروع میں کوئی لفظ آتے ہیں تو اس نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے. اور صورتوں کے جو نام ہیں وہ توفیقی ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے ویسے ہی ہیں. یعنی اس صورت کا نام اور ہے، یعنی توفیقی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ایک رکوع کی تلاوت کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو باقی بعد میں ریکارڈنگ ہوتی رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. متشابہ ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم
لنجعلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. تو ہم نے یہاں پر تلاوت مکمل کی اور کچھ ہم اس کا ترجمہ یا مفہوم وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو قطع کر کے الگ الگ جدا جدا کر کے ایک ایک حرف الف لام میم اس طرح کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کا معنی صرف اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ حقیقی معنی بعض علماء نے مختلف معنی بیان فرماتے ہیں کہ وہ صرف ان کے اپنے ایک مراد ہوتی ہیں، یعنی حقیقی معنی وہ نہیں ہوتے، کچھ اپنے خیالات ہوتے ہیں، یعنی اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ تو جتنے بھی حروف قرآنی ہیں، لوح قرآنی کہا جاتا ہے، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ اور رسول کے راز ہیں، تو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ تو کچھ مختلف بڑے بڑے بعض اکابرین یا بعض بہت مشائخین نظام کچھ کو علم ہوتا ہے، لیکن اس چکر میں ہم عوام الناس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حقیقی معنی اس پہ اللہ ہی اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو انہوں نے بتایا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس کے مفہوم و تعبیر وغیرہ بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ الف سے اللہ اور لام سے جبریل علیہ السلام اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن یہ کوئی حتمی معنی مراد نہیں، یعنی یہ اس میں کوئی حقیقی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا کہ 100% یہی معنی ہے۔ کچھ آیات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ الف لام میم ہو گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس میں حسبہ میں حمزہ پہلے حمزہ استفہام کا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہ سوال بھی ہے اور اللہ جھنجھوڑ بھی رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ حمزہ استفہامیہ انکاری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، یعنی ان کا یہ گمان کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ استفہام کا مطلب یہ نہیں سوال نہیں پوچھنے، بلکہ انکار کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا انکار، اس طرح گمان کرنا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا۔ یعنی اس کا بظاہر معنی تو یہی ہے، لیکن اصل حقیقی معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا، کیونکہ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ بعض لوگ حضرات اشکال اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ضرور معلوم کر کے رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز کا علم ہے۔ اس سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا لوگوں پر کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا، اس کے اندر کوئی خاص سمجھنے کی بات جو ہے بیچ میں سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے ان آیات کو پڑھنے سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، صحیح سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تو ایک آیت قرآن پاک کی کافی ہے اسے جوڑنے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کو نصیحت دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر آیت ہمیں سکھا دے، کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھا دے۔ ایک آیت بھی انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر ہم سیکھیں، سبق لیں، اور جو ہم غفلت میں، بے پرواہی میں اور لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مر جانا ہے، کچھ ہونا نہیں ہے، مر کے کچھ مٹی ہو جائیں گے، یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، کافروں کے اور دوسرے غیر مذہب لوگوں کے خیالات ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنا ہے، قبر ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اور سارے معاملات ہیں، یہ سارے ہونے ہیں۔ اور اس میں یہ جو ہے کچھ کاذبین، اور آگے پھر منافقین آئے گا، منافقین کا بھی ذکر ہے کہ وہ کافروں کا، منافقین کا یہ رویہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اور اسی سے دعا مانگتے ہیں توفیق کی، عمل کی، اور حساب کے وقت کی آسانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کی حساب کی آسانی کے لیے یاد فرمایا۔ اور حساب حسیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ سے بغیر حساب کتاب داخلہ کی دعا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسباق کے ساتھ حاضر ہوا جائے گا، اور باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، پوری دنیا میں اس کی تعلیمات جو حق ہیں اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، انشاءاللہ اس میں حق سچ بات ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ تو پھر بھی انسان کے الفاظ جاتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان طالب علم ہے اور اپنے آپ کو طالب علم اور چھوٹا سمجھنا چاہیے، پھر زبان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ تو متنبع فرمائے کوئی نہ کوئی کمی الفاظ کی کوئی ہو، ترجمے کی کوئی مسئلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، غلطی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 پر بھی انشاءاللہ یہ شیئر کی جاتی ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس کی تمام ویڈیو کو دیکھا کریں۔ قرآن پاک کی بھی تجوید کے ساتھ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ایک رکوع یا جتنے بھی تلاوت ہے وہ اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔